السلام علیکم ایوریون، آج میں آپ کو بتاؤں گی ڈرامہ سیریل من مست ملنگ کی لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے آئے ہیں، ڈرامہ سیریل من مست ملنگ میں بہت ہی زیادہ ٹویسٹ تھے۔ سارے گیم کھیلنے والے اور اس پر عمل کرنے والے صرف اور صرف اسما اور واجد قصوروار تھے۔ واجد اس لیے سب کچھ کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ اسما کے باپ سے اپنی رسوائی کا بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن ان کی اپنے ہی رشتہ دار جیسا کہ کبیر، مبین، ان سب کے ساتھ اپنے ہی رشتہ داروں کے ساتھ کافی زیادہ لڑائیوں کی وجہ سے کچھ ایسے موقع آتے رہے کہ جس میں کبیر سامنے آ گیا، کچھ میں مبین سامنے آ گیا، اور اسما، ریا اور سکندر سب کو یہ لگتا رہا کہ کبیر، مبین، ماہی، وفا سب لوگ قصوروار ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ان سب کے پیچھے صرف اور صرف واجد اکیلا کھڑا تھا۔ یوں ہی اگر ہم بات کرتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ کی، تو اس میں ایک ایک کر کے تمام پہیلیاں خود ہی حل ہوتی جاتی ہیں اور کبیر سچائی تک خود بخود پہنچ جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ اس گنہگار کو ڈھونڈتا ہے جس کے ساتھ مل کر واجد نے یہ سبھی پلاننگ کی ہوتی ہے۔ وہ اس کو ایک ویڈیو دکھاتا ہے اور اس کو یہ بھی سمجھاتا ہے کہ اگر واجد کو پتہ چل گیا تو میرے گھر والوں کو نقصان پہنچائے گا، اس لیے یہ بات اپنے تک رکھنا۔ کبیر پر جیسے ہی یہ حقیقت کھلتی ہے تو وہ فوراً سے اسما کے پاس آ جاتا ہے۔ وہ اسے آ کر بتاتا ہے کہ ان سب سچائی کے پیچھے میرا کوئی قصور نہیں ہے، صرف اور صرف واجد کا ہاتھ ہے۔ جیسے ہی وہ اسما کے پاس آتا ہے تو اسما ریا سے کہتی ہے، یہ تمہاری بہن کے اوپر اس طرح سے الزام لگاتا چلا جا رہا ہے اور تم چپ چاپ پاس کھڑے سن رہی ہو، تم اس کا منہ کیوں نہیں بند کرتی؟ ریا آگے ہو کر کبیر کو چپ کروانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کبیر بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتا ہے تو وہ آگے سے ریا کو ہی چپ کروا دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ تمہارے باپ کا قتل کرنے والا واجد تھا، سکندر کو مارنے والا بھی واجد تھا۔ وہ بول کر کہتی ہے کہ واجد تو سکندر کا اتنا اچھا دوست تھا، وہ یہ سب نہیں کر سکتا، تم اپنی بکواس بند کر لو۔ کبیر کہتا ہے کہ تم آج جو مرضی کر لو، آج تو میں چپ رہنے والا نہیں ہوں۔ جو تم درگاہ پر جاتی تھی ملنے، ملاقاتیں کرنے اور پیار محبت کے دعوے کرنے، وہ بھی تم واجد کے پاس جاتی تھی۔ میرے بھائی مبین سے تم نے طلاق اس لیے لی، اپنا بچہ ضائع تم نے اس لیے کیا کیونکہ تمہیں واجد سے محبت تھی۔ ریا آگے ہو کر زور سے اسما کے منہ پر تھپڑ مارتی اور کہتی ہے، میرا بھائی چلا گیا، میرا باپ چلا گیا۔ کبیر ریا کو حوصلہ دینے کے لیے اس کے قریب آ جاتا ہے، اسے گلے سے لگاتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے۔ اسما کی پاگلوں جیسی کیفیت ہو چکی ہوتی ہے، اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ وہ چپ چاپ واجد کے پاس آتی ہے۔ واجد کہتا ہے، او اسما تم یہاں پر آ گئی، خیریت ہو کہ آج تم میرے گھر پر آئی ہو؟ اسما کہتی ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ ہمیں اب شادی کر لینی چاہیے۔ واجد کہتا ہے، میں بھی تمہیں اتنی دیر سے یہی تو کہہ رہا تھا، لیکن تم تھی کہ سنتی نہیں۔ لیکن آخرکار اس کے منہ سے حقیقت نکل ہی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایسی لڑکی جس کے باپ نے میری اتنی بے عزتی کی اور مجھے یہاں لا کے کھڑا کر دیا، میں اس سے شادی کروں گا۔ اسما اتنے میں ہی گولی نکالتی ہے اور واجد کو مارنے لگ جاتی ہے، اور اس کی گن میں جتنی بھی گولیاں ہوتی ہیں نہ صرف وہ بلکہ واجد کی گن سے بھی اسی کو مارتی ہے۔ بعد میں اس کے ہاتھ میں چاقو ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ بھی اس کو بہت ہی زیادہ مارتی ہے۔ مبین رہا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ گھر آتا ہے تو وفا اس سے اپنے کیے کی معافی مانگتی ہے تو مبین اس کو بھی معاف کر دیتا ہے اور گلے سے لگا دیتا ہے۔ ان کے معاملات تو آپس میں سیٹل ہو جاتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف اسما کو بھی سزا ہو جاتی ہے۔ کبیر اور ریا اس سے ملنے جاتے ہیں پولیس اسٹیشن اور وہ ریا کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی ہے۔ یہ تھا ڈرامہ سیریل من مست ملنگ کی آخری قسط۔ مزید اچھے جیو کے ڈراماز دیکھنے کے لیے میرے چینل سے بنے رہیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے میرے چینل کو لائک، کامنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اوکے، اللہ حافظ۔